MQQ زون کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 8 مارچ 2014 کی خاموش رات تھی۔ ملائیشیا کے کوالالمپور ایئرپورٹ پر ہلکی ہلکی روشنیوں کے درمیان ایک عظیم الشان جہاز اپنی روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ بوئنگ 777 جدید انجینئرنگ کا شاہکار۔ اس پرواز کا نمبر تھا MH370 اور اس کا سفر تھا چین کے شہر بیجنگ تک کا۔ 239 پیسنجر یعنی مسافر، 12 ورکرز یعنی عملہ، اور پائلٹ کے دل میں ایک راز جو شاید کبھی دنیا کو نہ پتہ چلتا۔ رات 12:41 12:41 AM پر طیارے نے رن وے چھوڑا۔ اندھیروں میں روشنی کی لکیر بنتا ہوا یہ جہاز فضاؤں میں بلند ہوا۔ مسافر اپنی نشستوں پر مطمئن، کچھ نیند میں کچھ فلم دیکھتے ہوئے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ وہ تاریخ کے سب سے پراسرار پرواز کا حصہ بن چکے ہیں۔ پرواز کے 40 منٹ بعد جب جہاز ویتنامی فضاؤں میں داخل ہونے ہی والا تھا، پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے آخری مرتبہ بات کی۔ الفاظ تھے، گڈ نائٹ ملائیشیا 370۔ ایئر ٹریفک کنٹرول روم میں تہلکہ مچ گیا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب کہ ایک اڑتے ہوئے جہاز کے پائلٹ نے اچانک کہا گڈ نائٹ؟ کیا یہ مذاق ہے؟ لیکن ان کی پریشانی اس وقت حیرت اور خوف میں بدل گئی جب جہاز اچانک ریڈار پر سے غائب ہو گیا۔ پہلے پہل تو انہیں یہ لگا کہ شاید ویتنام کی فضاؤں میں داخل ہوتے ہی ویتنام کے ایئر کنٹرول نے جہاز کی لوکیشن کو اسیس کر لیا ہوگا، لیکن جب انہوں نے ویتنام کے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ جہاز تو ویتنام کی فضاؤں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ جملہ جو پائلٹ کی زبان سے نکلا تھا اس جہاز کے آخری الفاظ کے طور پر یاد رکھا گیا۔ اس کے بعد ریڈیو خاموش ہو گیا۔ ٹرانسپونڈرز جو جہاز کی لوکیشن بتاتے تھے اچانک بند ہو گئے۔ وہ لمحہ آ گیا جس نے دنیا کو دہلا دیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کو لگا شاید سگنل میں خرابی ہو گئی ہے، لیکن فوجی ریڈار نے جو دکھایا وہ سب کو حیران کر دینے والا تھا۔ جہاز نے اپنا راستہ بدلا اور سیدھا بیجنگ نہیں بلکہ ایک تیز موڑ لے کر ملائیشیا کی طرف واپس آ رہا تھا۔ پھر یہ جہاز ملائیشیا کو کراس کرتا ہوا سیدھا بحرۂ ہند کی طرف بڑھا، جیسے کوئی نامعلوم ہدایت اسے خفیہ راستے پر لے جا رہی ہو۔ یہ کوئی تکنیکی خرابی نہیں تھی، یہ کسی کا منصوبہ لگ رہا تھا، لیکن سوال یہ تھا کس کا؟ ایوی ایکشن ماہرین کہتے ہیں کہ ٹرانسپونڈرز اور ACARS سسٹمز ساتھ بند ہونا صرف تب ممکن ہے جب کوئی پائلٹ خود انہیں بند کرے، یعنی کوئی جہاز کے اندر سے یہ سب کنٹرول کر رہا تھا۔ کیا یہ ہائی جیکنگ تھی؟ کیا یہ پائلٹ کا منصوبہ تھا؟ جہاز کے سگنل تو بند ہو گئے، مگر سیٹلائٹ کمپنی نے کچھ اور ہی سچ دکھایا۔ اس کے ریکارڈ کے مطابق جہاز آخری رابطے کے بعد بھی مزید 7 گھنٹے تک پرواز کرتا رہا۔ یعنی جب دنیا سمجھ رہی تھی کہ جہاز کھو گیا ہے، دراصل وہ سمندر کے اوپر کہیں اڑ رہا تھا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جہاز کس کے حکم پر اڑ رہا تھا؟ پائلٹ نے یہ سب خود کیا، اور سب سے بڑھ کر اتنی دیر کے بعد یہ کہاں غائب ہوا؟ اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی تلاش شروع ہوئی۔ 26 کنٹریز یعنی 26 ممالک نے اس تلاش میں حصہ لیا۔ اربوں ڈالر خرچ ہوئے، بحری جہاز، ایئر کرافٹ، سب میکانزم اور سیٹلائٹ، سب کچھ جھونک دیا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر جہاز کا پورا ملبہ کہیں نہیں ملا۔ صرف کچھ پرزے بحرۂ ہند کے ساحلوں پر ملے، جو کہ شاید پانی کے ذریعے بہہ کر ساحل تک پہنچے تھے۔ یہ ٹکڑے ضرور اس جہاز کے تھے، لیکن سوال پھر بھی باقی رہا، کیا یہ جہاز سمندر میں گرا تو باقی سب کچھ کہاں گیا؟ فلائٹ MH370 کی گمشدگی کے بعد دنیا میں سازشوں کی ایک لمبی فہرست بن گئی۔ کچھ کہتے ہیں کہ پائلٹ نے ذہنی دباؤ میں یہ سب کیا، لیکن وہ ایک تجربہ کار اور پرسکون انسان تھا، پھر کیوں اس نے ایسا کیوں کیا؟ کچھ کا کہنا تھا یہ ہائی جیک ہوا اور کسی خفیہ بیس پر لے جایا گیا۔ اگر ایسا تھا تو مسافر کا کیا بنا؟ ایک اور نظریہ ہے کہ جہاز غلطی سے کسی فوجی بیس کے قریب گیا اور اسے مار گرایا گیا اور اس کے بعد سب کچھ چھپا دیا گیا۔ اگر جہاز سمندر میں گرا تو بلیک باکس کیوں نہ ملا؟ مسافروں کے موبائل فونز کے سگنل کئی دن بعد تک کیوں آتے رہے؟ کیا واقعی جہاز کو کسی نے چھپا دیا؟ یہ سوالات ہر اس شخص کے ذہن میں ہیں جس نے اس پرواز کے بارے میں سنا۔ فلائٹ MH370 صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک انسانی علم اور ٹیکنالوجی پر سوال ہے۔
آج ہم مریخ پر گاڑیاں اتار سکتے ہیں لیکن اپنی زمین پر ایک جہاز کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کچھ سچائیاں ایسی ہیں جنہیں شاید وقت بھی ظاہر نہ کرے۔ یہ جہاز کہاں ہے، مسافر کہاں ہیں اور اصل حقیقت کیا ہے، یہ راز آج بھی دنیا کی سب سے بڑی پراسرار کہانی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تمام ویڈیوز بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئکن کا استعمال کریں۔ وزارت صحت MQQ زون۔